میں مانتی ہوں کہ کبھی کبھی آزمائش واقعی میں بہت سخت ہوتی ہے اور دل مایوسیوں میں گر جاتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسے حالات انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ بس ایک وہی تو جانتا ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، تو پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے ہوئے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے ہوئے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے، یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر۔ کبھی کبھار لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر توکل کیوں نہیں ہے؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے تو اس کی برداشت کے مطابق، لیکن انسان کو خوشی دیتا ہے تو اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور بھی پختہ کرنا، فوراً اٹھنا، نماز پڑھنا، اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچانا۔ میں ماضی کے گناہوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ پھر دیکھنا کہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو کہ جس کو اس نے ہدایت دی، جس کو اس نے اپنے راستے کے لیے چن لیا۔ آپ کی تکلیفیں اور آپ کی مشکلات، آپ کی انکہی خواہشات سے باخبر ہے وہ۔ اس سے رجوع کرو، اسے کچھ بھی بتانے سے کتراؤ مت۔ وہ بن مانگے عطا کرتا ہے، تو سوچو مانگنے کے بعد کا کیا ہی عالم ہوگا۔ اپنی ادھوری خواہشوں کو اس کے در پر لے جاؤ، وہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس کو مشکل سمجھتا ہے وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں آسانی ہوتی ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے، پھر جا کر معلوم ہوتا ہے کہ جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اسی لیے پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری سے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اسی طرح، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہ چھوڑنا، کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو
سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر رحمت کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک ایسی آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے جو وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کی تفصیل کو کسی کو سمجھا نہیں پاتا، تاکہ حال دل کہنے کو اس کے پاس اللہ کے سوا اور کوئی اختیار باقی ہی نہ رہے۔ مصائب اور آزمائش تو سبھی پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانت نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد ہے، تکلیف ہے، نیند آنا محال ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے۔ تکلیف میں راحت، بے چینی طمانینت میں بدل جائے گی۔ اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے۔ آزمائش میں مبتلا کرنے والے رب نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر بھی تو رکھی ہوگی۔ وہ الحکیم ہے، اس نے اس مشکل میں بھی آپ کی ہی بہتری چھپا رکھی ہے۔ یقین رکھیے، ان درد بھرے لمحات کے بعد کن کے معجزے کی گھڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس رب کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ ناممکن کو ممکن